عشرہ ذی الحجہ کا مختصر نصاب۔ عشرہ ذی الحجہ کو پانے اور کمانے کا ایک مختصر سا نصاب ان مسلمانوں کے لیے جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان اعمال کے ذریعے اس عشرہ کو پانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، قربانی بہت ذوق شوق اور اہتمام سے کریں۔ استطاعت ہو تو واجب کے ساتھ نفل قربانی بھی کریں۔ نمبر 2، یکم ذی الحجہ تا 9 ذی الحجہ تمام 9 دن یا کم از کم آخری 3 دن روزے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کی کثرت کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات 300 بار تیسرا کلمہ ان تمام دنوں میں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔ ساتھ اپنا 1200 بار کلمہ کا معمول جاری رہے۔ ان دنوں کا اصل تحفہ تکبیر ہے، اس کی بہت کثرت۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 4، تلاوت میں کچھ اضافہ کر دیں اور یہ اضافہ عید کے دن بھی جاری رہے۔ مثلا آدھے پارے والے 1 پارے پر اور 1 پارے والے 2 پارے پر چلے جائیں۔ نمبر 5، روزانہ جہاد فنڈ دیں، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ روز جمع کرانے کی سہولت ہو تو جماعت کے بیت المال میں جمع کراتے جائیں۔ اگر یہ سہولت نہ ہو تو لفافہ بنا کر روز اس میں ڈالتے جائیں، جب موقع ملے جمع کرا دیں۔ نمبر 6، جہاد کی محنت، جہاد کی دعوت، نفل قربانی اور کھالوں کی محنت میں اخلاص کے ساتھ وقت لگائیں۔ نمبر 7، سحری پابندی سے کھائیں، یہ بڑا برکت والا کھانا ہے، اور جب سحری کو جاگیں تو تہجد کا مزہ بھی لوٹ لیں۔ نمبر 8، والدین اور اہل و عیال کا خرچہ ان دنوں حسب استطاعت بڑھا دیں اور گھر میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی، کھانا کھلانا اور صدقہ خیرات کی کثرت۔ نمبر 9، جنہوں نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ نمبر 10، ان دنوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا زیادہ التزام کریں۔ عید الاضحیٰ کی 13 سنتیں یاد کر کے ان کو عمل میں لائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔